دیکھیے زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، جیسا کہ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ ایک ہر مسلمان کا جو اسلام لاتا ہے اس کے اوپر اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے، اس کے کیا شرائط وہ آگے ذکر کیا جائے گا۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ یہ فرض ہے اور واجب ہے۔ زکوٰۃ کا اگر کوئی بندہ منکر ہے، یعنی اس کا انکار کر رہا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک بندہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کر رہا ہے لیکن اس میں ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے تو اس کا پھر اسلام میں حصہ نہیں ہے۔ اگر بندہ انکار نہیں کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، نکال نہیں رہا ہے زکوٰۃ، تو اگر اسلامی حکومت ہے تو حاکم وقت اسے مجبور کرے گا کہ وہ زکوٰۃ دے۔ اگر حاکم وقت کا اتنا اقتدار ہے تو اسے مجبور کرے گا کہ وہ زکوٰۃ دے، بلکہ جب وہ زکوٰۃ دے گا تو ایسا بندہ جو زکوٰۃ نکال نہیں رہا ہے اور اسے حاکم زبردستی زکوٰۃ نکلوا رہا ہے، تو وہ زکوٰۃ جو نصاب کے حساب سے جو زکوٰۃ پہنچ رہی ہے وہ تو وہ نکالے گا ہی، لیکن تعزیراً سزا کے طور سے اس کا آدھا مال اور لے لیا جائے گا۔ سزا کے طور سے اس کا آدھا مال اور لے لیا جائے گا۔ جو بندہ نکال نہیں رہا ہے اور اسے نکلوائی جا رہی ہے زکوٰۃ، تو جب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو ایک تو جو نصاب کے حساب سے جو زکوٰۃ نکل رہی ہے وہ، اور اس کے بعد اس کا آدھا مال یہ لے لیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کا مطلب جو ہوتا ہے عربی زبان میں، زکوٰۃ کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک تو زیادتی اور ایک طہارت اور پاکیزگی، اور دونوں زکوٰۃ میں پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اگر آدمی محسوس کرے، بلکہ صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی دینی کام ہے جس کو اگر آدمی محسوس کرے تو ان چیزوں میں وہ خرچ کرنے سے اس کا مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ سے بھی آدمی بظاہر یہ کہ وہ اپنے مال کا 2.5% نکال کر دے دیتا ہے، تو اس سے اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے۔ جیسے حج کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ یہ بھی بتلایا گیا کہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، کہ یہ حج اور عمرہ کرنے سے آدمی لاکھوں میں خرچ کر رہا ہے لیکن اس سے یہ نہیں کہ اس کا مال کم ہو جا رہا ہے بلکہ اس سے بھی اس کا مال بڑھتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے تنمیہ، بڑھنا اور طہارت و پاکیزگی، تو یہ دونوں چیز زکوٰۃ کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی یہ ہوا، زکوٰۃ یہ واجب ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ دیکھیے دونوں چیزیں اس آیت میں آ گئی۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کیونکہ ان کو پاک و صاف کر دیجئے، ان کا تزکیہ اس کے ذریعے سے کیجئے۔ تو زکوٰۃ کے مال سے آدمی کیا تزکیہ ہوتا ہے، اس کے مال کیا تزکیہ اور طہارت ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ جو لوگ نہ دیں، جو لوگ زکوٰۃ نہ دیں، ان کے بارے میں قرآن و سنت میں بہت ساری وعیدیں وارد ہوئی ہیں جس کو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے تعلق سے جو آیت میں نے پڑھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ بخل کر کے یہ سوچتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور اس سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ اس سے فائدہ ہونے والا نہیں، اس کو خیر نہ سمجھا جائے، اس کو خیر نہ سمجھا جائے بلکہ یہ شر ہے۔ اور یہ مال جو بخیلی کی وجہ سے بچ رہا ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ بخیلی کی وجہ سے جو مال بچا ہوا ہے اس کا ہار پہنا دیا جائے گا آپ کو۔ بخیلی کی وجہ سے جس مال کو آپ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں اور جو مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچا ہوا ہے اور اس کو نہیں خرچ کیا جا رہا ہے، تو سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن آپ کو اسی مال کا ہار پہنا دیا جائے گا، پھر آپ اسے اٹھاتے پھریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن ان مالوں کو جو بندہ بخیلی کر رہا ہے اور اللہ کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، اس کو زہریلے سانپوں کی شکلیں دے دی جائے گی۔ اس کو دو سیاہ دھاری ہوگی، 2 نقطہ ہوگا اس کے آنکھ پر، اور اس طرح کے زہریلے سانپ کی شکلیں دے دی جائے گی اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کے جبڑے کو پکڑے گا۔ وہ سانپ جو اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا وہ جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا کہ انا کنز، انا مال، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ یہ جو مال کو بخیلی سے کر کے بچا رہے ہیں اس کو خیر نہ سمجھے بلکہ یہ شر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کا توق، اس کا ہار پہنا دیا جائے گا ان لوگوں کو۔ تو اس کی بڑی وعیدیں وارد ہیں، یہ حق ہے
یہ آپ جو نکال رہے ہیں یہ بندہ یہ سمجھ کے زکوٰۃ نہ نکالے. ایک کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر کرتے چلے آگے کہ یہ مال جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے یہ سوچتا ہے ہمارا مال ہے یہ، یعنی ہم نے مال نکالا ہے یہ تو ہمارا مال ہے، یہ ہم جس طرح چاہیں اس طرح اس میں تصرف کریں. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جب زکوٰۃ کا مال ہم نے نکال دیا ویسے بھی یہ مال پر اللہ کا حق ہے، اور جب زکوٰۃ کا مال ہم نے نکال دیا یہ مال ہمارا نہیں ہے، اور جس طرح اللہ نے حکم دیا اس طرح اسے نکالا جائے گا. اور اسی لیے علماء یہ بھی بحث کرتے ہیں، آگے مسئلہ آئے گا کہ جیسے اب یہ راشن کٹ بانٹی جاتی ہے، آج کل راشن کٹ بانٹی جاتی ہے، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے سے کٹ بنواتے. بالکل نہیں، قطعاً نہیں. علامہ ابن عثیمین نے اس پر متفقہ فتویٰ ذکر کیا ہے کہ راشن کٹ میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا. کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اس لیے کہ یہ زکوٰۃ کا جو پیسہ آپ نکال رہے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ آپ کا نہیں ہے، یہ مسکین کا ہے، فقراء کا ہے. اس کا آپ نہیں، آپ اپنے حساب سے اس میں تصرف نہیں کریں گے. اس کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ اس سے راشن کٹ خرید کے دے رہے ہیں، یہ صحیح نہیں. تو یہ مسکین کا، فقراء کا، جو اس کے مستحقین ہے ان کا یہ حق ہے، جس طرح آپ نکالے ہیں اس طرح ان کے حوالے کیجیے. تو یہ زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے، اور جب بندہ خرچ نہیں کرے گا تو اس کے بعد اس کا انجام قیامت کے دن بڑا عبرتناک ہونے والا ہے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بندہ اگر خرچ نہ کرے اور اسلامی حکومت ہے تو اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ زکوٰۃ دے. اب یہ کہ زکوٰۃ، دیکھیے زکوٰۃ کی کئی قسمیں ہیں، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. پہلے تو سونا اور چاندی، سونے اور چاندی میں زیورات بھی آ گئے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی سونا رکھے ہوئے وہ. اس کے علاوہ یہ جانور، جیسے جو پرانے زمانے میں یا ابھی گاؤں میں جو جانور رکھتے ہیں لوگ، بکرا ہو گیا، گائے ہو گئی، اونٹ ہو گئی، یہ سب. اس کے علاوہ تجارت کے سامان اور کرنسی، اور اسی طرح ایک خزانہ کہیں دفن کیا ہوا مل جائے انسان کو تو اس پر. یہ 5 قسم کی زکوٰۃ ہوئی. ایک تو یہ کہ زیورات یا سونا چاندی، اس کے علاوہ کرنسی، سامان تجارت، مویشی یعنی جو جانور ہے، اور اس کے علاوہ دفینہ، خزانہ جو مل جائے سونے چاندی کا، اس پر. اب یہ کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کیا شرائط ہے. دیکھیے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ بندہ بالغ ہو، مسلمان ہو یہ ضروری ہے، لیکن بالغ ہو یہ ضروری نہیں ہے. بالغ ہو اور عاقل ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ مسلمان ہے اور اس کا مال نصاب تک پہنچ رہا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کا جو ولی ہے جس کے ماتحتی میں وہ رہ رہا ہے وہ بندہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا. اس کے لیے عقل یا اس کے لیے بلوغت یہ شرط نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان ہو، اور اس کے بعد یہ کہ اس کا مال نصاب تک پہنچ جائے. ہر چیز کا الگ الگ نصاب ہے جو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا. اور ایک چیز یہ کہ اس کے اوپر جو مال ہے بعض چیزوں کا استثناء ہے، بعض چیزوں کو الگ ہے، اس سے الگ کیا گیا ہے، جو بیان میں ابھی کر رہا ہوں. کہ اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حولانی حول ہو، 1 سال گزرے اس پر. جو مال مثال کے طور پر آپ کے پاس کرنسی ہے، پیسہ ہے، اور وہ پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کا حساب کرنے کے لیے، اس کو زکوٰۃ کا نصاب تک پہنچنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس پر 1 سال ہو. 1 سال ہو. اب یہ 1 سال کا جو مسئلہ ہے کہ 1 سال گزرے تب اس کے بعد زکوٰۃ ہوگی واجب. اب مثال کے طور پر ایک بندہ پیسہ رکھے ہوئے، جو پیسہ نصاب تک پہنچ رہا ہے، بیچ میں کچھ ہو گیا، اس کو نصاب سے وہ پیسہ کم ہو گیا، بیچ میں کچھ ہو گیا ایسا کہ نصاب سے وہ پیسہ کم ہو گیا، تو کیا وہ پہلے کا اعتبار کرے گا یا جب ختم ہو گیا پھر سے وہ شروع کرے گا؟ تو راجح بات علماء کی رائے یہی ہے کہ وہ دوبارہ شروع کرے گا، یعنی وہ حولان حول سال وہ وہاں سے ختم ہو گیا. آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا جو آپ موجودہ وقت میں نصاب تک پہنچ رہا ہے، لیکن بیچ میں کچھ ہوا، آپ نے اس 1 لاکھ میں سے 25,000 روپیہ نکال کر 50,000 دے دیا کسی کو، یا کوئی ایسا مسئلہ پڑ گیا آپ نے خرچ کر دیا، تو پھر یہ حولان حول نہیں ہوگا، بلکہ پھر جب دوبارہ اس میں آپ رکھیں گے پیسہ، دوبارہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا، تب وہاں سے پھر دوبارہ شروع ہوگا، اور اس وقت سے آپ کاؤنٹ کریں گے، شمار کریں گے کہ 1 سال ہوا کہ نہیں ہوا، اور جب 1 سال ہوگا تب اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی. بعض چیزیں اس حولان حول کی جو شرط ہے، 1 سال والی جو شرط ہے، بعض چیزیں اس سے الگ ہے. جیسے جو کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی کی زکوٰۃ یا جو پھل فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کی زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط نہیں ہے، بلکہ وآتوا حقہ یوم حصادہ. جیسے ہی کاٹے آپ، جس دن آپ کی کھیتی کٹے گی، جس دن یہ سب کٹے گا، آئے گا بعد میں پھل اتاریں گے آپ، اسی دن اس کی زکوٰۃ دیں گے، اس کے لیے سال کی شرط نہیں. اسی طرح
جو چوپائے ہیں، جو جانور، اگر جانوروں کی نئی پیدائش ہوئی تو اس کو بھی، جو جیسے کہ 100 بکریاں ہیں تو اگر نئی پیدائش ہوئی تو اس کو بھی ایڈ کیا جائے گا، 101 ہو جائے گی وہ. اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ 1 سال گزرے اور جب 1 سال کی ہو جائے گی تب اس کو اس میں شامل کیا جائے گا، بلکہ وہ پیدا ہوئی تو وہ 101 ہو جائے گی، یعنی اس میں ایک ایڈ ہو گیا. تو یہ سب چیزیں اس سے استثناء ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں، چاہے باقی جو مال وغیرہ ہے، اس پر 1 سال کی شرط ہے. آپ دیکھیے، سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں سونے اور چاندی کی زکوٰۃ یا زیورات. سونا اور چاندی، سونا اور چاندی دیکھیے، یہی جو موجودہ وقت کی جو کرنسی ہے یا کبھی بھی کی بھی جو کرنسی ہو، اس کی اصل یہی سونا اور چاندی. اب سونا اور چاندی پر زکوٰۃ ہے، یہ بالکل متفق علیہ بات ہے کہ سونا اور چاندی پر زکوٰۃ ہے. اختلاف کس میں؟ اختلاف اس میں ہے کہ جو زیورات، جو استعمال ہونے والے زیورات ہیں، اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. ہم ایک ایک چیز کو لے کر آگے چلتے ہیں. پہلے یہ کہ سونا اور چاندی میں زکوٰۃ ہے. سونا اور چاندی 20 مسقال اگر سونا کسی کے پاس ہو، جو موجودہ وقت کے حساب سے 85 گرام، 85 گرام سونا کسی کے پاس ہو اور وہ اس کی اپنی ملکیت میں ہو. دیکھو، ایک زکوٰۃ کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی ملکیت میں ہو. اسی لیے بہت سارے پیسے ایسے ہیں، جو بات آگے آئے گی انشاءاللہ. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ میرا پیسہ فلاں جگہ پھنسا ہوا ہے، تو فلاں جگہ جو پیسہ پھنسا ہوا ہے، اس پھنسنے کی نوعیت کیا ہے، وہ اس کی نوعیت کیا ہے، یعنی وہ پیسہ آپ کے ملکیت میں ہے یا آپ اس میں کچھ تصرف کر سکتے ہیں. اگر نہیں تصرف کر سکتے، آپ کے ملکیت میں نہیں ہے، تو اس وقت تک، جب تک وہ آپ کے ملکیت میں نہیں ہے، تب تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جب تک وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، تب تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو ایک مسئلہ زکوٰۃ کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کی ملکیت میں ہو. تو یہ سونا کا نصاب 85 گرام سونے کے آپ مالک ہیں، 85 گرام یا اس سے زائد 85 گرام سونے کے آپ مالک ہیں، آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے موجودہ وقت کے حساب سے 20 مسقال یعنی 85 گرام. واقعی بات یہی ہے، اور اس کا وزن بتایا گیا، لیکن زیادہ تر علماء جو بات کہتے ہیں وہ 85 گرام سونا. اور اس کے علاوہ 200 درہم یعنی چاندی کا جو نصاب ہے وہ 200 درہم، جو موجودہ وقت کے حساب سے اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو وہ 595 گرام چاندی. 595 گرام چاندی کسی کے پاس ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ نکالے گا. جو موجودہ وقت کی قیمت ہے، موجودہ وقت کی قیمت کو وہ آکے گا، دیکھے گا، اور اس حساب سے وہ اس کا 2.5% نکالے گا. ایک بات یہاں پہ اور کہ سونا، جیسے آج جو سونا موجود ہے زیورات کی شکل میں خاص طور سے، اس میں چاہے وہ 24 کیرٹ کا ہو، 21 کیرٹ کا ہو، 18 کیرٹ کا ہو، کسی بھی کیرٹ کا سونا، اس میں عام طور سے ملاوٹ ہوتی ہے. اب بعض سونا ایسا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ نہ ملاوٹ ہو، لیکن عام طور سے جو بات کی جاتی ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے، یعنی بنانے میں جو زیورات بنائی جاتی ہے اس میں ملاوٹ ہے. تو اگر جب اس نصاب کی بات کی جاتی ہے تو یہ خالص سونے کی بات کی جاتی ہے. جب نصاب کی بات کی جاتی ہے تو یہ خالص سونے کی بات کی جاتی ہے، یعنی آپ کے پاس 85 گرام خالص سونا ہو. اور یہ خالص پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کسی سونار کے پاس جائیں، کسی جو جس کے پاس خبرہ ہے، تجربہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائے گا نکال کے کہ اس میں اصلی کتنا ہے اور کتنا کیا چیز ملایا گیا ہے. تو یہ جب نصاب کی بات کی جاتی ہے تو یہ خالص سونے کی بات کی جاتی ہے، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو. یہاں پہ اور اسی سونے اور چاندی کی بات کے بعد پیسہ ہمارے پاس ہے، تو پیسے کا ہم حساب کتاب کیسے کریں گے؟ پیسے کا حساب کتاب اس طرح کریں گے کہ 595 گرام چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس پیسے پر بھی 1 سال گزرا ہے تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. 595 گرام چاندی کی جو بھی قیمت ہے، اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اور اس پر 1 سال گزرا ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سونے کے حساب سے آنکیں گے، سونے کے حساب سے پیسے کا حساب کریں گے یا چاندی کے حساب سے؟ دیکھیے، اس میں راجح بات موجودہ افتاء کمیٹی، چاہے ان کا فتویٰ ہو یا شیخ ابن باز کا ہو یا ہندوستانی علماء کا ہو، اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آپ چاندی کے حساب سے پیسے کا نصاب نکالیں گے، بنائیں گے، کیونکہ اس کی کئی ایک وجہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں احتیاط ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ارفق بالفقراء ہے. زکوٰۃ ہم کس لیے نکالتے ہیں؟ زکوٰۃ ہم اس لیے نکالتے ہیں کہ جو فقراء و مساکین ہیں انہیں بے نیاز کر دیا جائے، ان کی غریبی کو دور کیا جائے. اس لیے کہ یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ ایک سسٹم ہے. اور قرآن میں جو آیت پر اگر غور کیا جائے، بات لمبی ہوگی، آیت پر اگر غور کیا جائے اس میں ایک طبقہ یہ بتایا گیا کہ والعاملین علیہم،
کہ یعنی زکوٰۃ کے اس پورے سسٹم پر کام کرنے والے لوگ. اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ زکوٰۃ یہ عشوائی طور سے ایسے ہی جس کو جہاں من کیا اٹھا کر دے دیا، نہ اس کا پتہ ہے نہ اس کے ادارے کا پتہ ہے، کچھ نہیں، یہ نہیں، بلکہ زکوٰۃ ایک سسٹم کے تحت ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے، جو کہ موجودہ وقت میں ہمارے سماج میں کم از کم نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ ایک سسٹم ہے، والعاملین علیہا، اسی لیے کہا گیا کہ اس پر کام کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ ارفقت بالفقراء ہے. جب آپ چاندی کے حساب سے نکالیں گے تو یہ فقراء و مساکین کے لیے زیادہ لائق اور زیادہ آسان ہے، ان کا حق اس میں زیادہ ادا ہو رہا ہے. تو یہ سونا اور چاندی کا ہو گیا. پیسے کا نصاب چاندی کے حساب سے کیا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی، ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ سونا اور چاندی دونوں نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے. 595 گرام چاندی آپ کے پاس نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 300 گرام چاندی ہے، 300 گرام چاندی ہے اور آپ کے پاس کچھ سونا ہے، تو کیا دونوں ملا کر ہم نصاب تک اگر وہ پہنچتی ہے تو ہم زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو دیکھیے اس مسئلے میں زیادہ راجح بات یہی ہے کہ ایسی صورت میں آپ کو زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں دو جنس ہیں، دو چیزیں ہیں، الگ الگ ہیں. سونا الگ ہے، سونا کا الگ نصاب ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا، چاندی الگ ہے، چاندی کا الگ نصاب ہے. تو دونوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں اگر آپ کے پاس سامان تجارت ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے پاس سونا چاندی ہے، پیسہ ہے، تجارت کا سامان ہے، اگر یہ سب ملانا پڑے تو سب ملایا جائے گا اور ملا کر زکوٰۃ نکالی جائے گی. لیکن سونے چاندی کو ملا کر ایک ساتھ زکوٰۃ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں دو جنس ہے. لیکن اگر جب تجارت کا حساب کتاب کیا جائے گا، اس میں پیسہ ہے، سامان تجارت کا سامان ہے، تو اس میں سونے اور چاندی کو بھی اس میں ایڈ کیا جائے گا. اور اس پر علامہ ابن المنذر، علامہ ابن الامام خطابی اور دیگر کئی علماء نے اس پر اتفاق ذکر کیا ہے. یعنی یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. اس پر علماء نے جو متقدمین 2 سے 3 صدی کے علماء، ان لوگوں نے اتفاق ذکر کیا ہے کہ ایسا ہونا، ایسا ہی ہوتا تھا صحابہ و تابعین کے زمانے میں. تو یہ دو مسئلہ یہاں پہ ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سونے اور چاندی کا نصاب اور اس کے بعد پیسے کا نصاب، کی پیسہ کتنا ہو تو کس طرح نکالا جائے گا. اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو قرض کی بات آئی تھی کہ قرض کسی کو قرض دے دیا ہے. اب قرض کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سامنے والا، ایک تو یہ ہے کہ قرض نہیں دے گا، اس نے ختم کر دیا بات، اس نے کہا کہ میں دوں گا نہیں، تب تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کا معاملہ ختم. ایک بندہ یہ ہے کہ وہ انکار نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے، لیکن حالات و ظروف ایسے بن رہے ہیں کہ وہ دے نہیں رہا ہے. وہ انکار نہیں کر رہا ہے لیکن وہ دے نہیں رہا ہے. تو دو الگ الگ صورتیں ہیں. دوسری صورت میں جب وہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے لیکن دے نہیں رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، لیکن کب نکالی جائے گی؟ دیکھیے اس میں علماء کی دو رائے ہیں اور دونوں سعودیہ میں 2 کانفرنسیں ہوئی، ایک جدہ میں اور ایک دوسری جگہ پر، اور دونوں جگہ میں یہ الگ الگ رائے 2 مرتبہ آئی. ایک بات یہ ہے کہ جو یہ قرض والا جو مسئلہ ہے کہ اگر سامنے والا انکار نہیں کر رہا ہے اور وہ دینے کی بات کر رہا ہے لیکن دے نہیں رہا ہے، تو جب وہ دے گا تو 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی. یعنی مثال کے طور پر آپ کا پیسہ کہیں پھنسا ہوا ہے، وہ پیسہ جب آیا تو آپ نے 1 سال کی زکوٰۃ نکال دی. یہ بھی علماء کی رائے ہے. اور ایک کانفرنس میں یہ قرار پاس ہوئی تھی، اور ایک کانفرنس میں یہ قرار پاس ہوئی تھی کہ جب پیسہ پاس میں آ جائے گا تو اس وقت سے وہ اسے 1 سال شمار کرے گا. 1 سال اس وقت سے وہ شمار کرے گا، اور جب اس کے بعد 1 سال پورا ہوگا تب وہ زکوٰۃ نکالے گا پہلے سال کی. تو دونوں میں فرق ہوا. ایک یہ کہ وہ جیسے ہی اس کے پاس پیسہ آیا اس نے 1 سال کی زکوٰۃ نکال دی، اور دوسری یہ کہ وہ جیسے ہی پیسہ آیا اس نے اس وقت نہیں نکالی، بلکہ وہ اس کے بعد وہ انتظار کرتا رہا 1 سال تک، اور اس 1 سال کے پورا ہونے کے بعد تب وہ زکوٰۃ نکالا. تو یہ قرض اور دین کے مسئلے میں یہ علماء کا موقف ہے. اب یہاں پہ زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے جو کافی مختلف ہی تو ہمیشہ سے ایسا مختلف ہی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس نئی معلومات پہنچی ہے تو یہ نیا کوئی مسئلہ آ گیا ہے کہ نیا اختلاف ہو گیا. یہ زمانے سے اختلاف اس میں رہا ہے، لیکن ہمارے سماج میں ادھر 2-3 سالوں سے زیادہ اس کا چرچا ہے
کہ زکوٰۃ زیورات میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں، زیورات میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں. دیکھیے زیورات کی زکوٰۃ جو عمومی مسائل ہیں، جو عمومی دلائل ہیں، قرآن و سنت کے جو عمومی دلائل ہیں، ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے. جو عمومی دلائل ہے سونے اور چاندی کے زکوٰۃ کے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے. اور کئی ایک دلیلیں بھی، اس کی کئی ایک دلیلیں بھی ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جو عورت آئی اس نے کنگن پہنا ہوا تھا اور آپ نے اس سے کہا کہ اس کا ادا کرتی ہو کہ زکوٰۃ دیتی ہو یا نہیں دیتی ہو. اس طرح کی کئی ایک روایت ہے، اگرچہ اس روایت کے بارے میں کلام ہے، لیکن ہمارے اکابرین میں سے، یعنی ہمارے جماعت کے اکابرین میں سے بڑے بڑے علماء جو گزر چکے ہیں، ان لوگوں کا یہی موقف تھا کہ اس میں زکوٰۃ ہے. اسی طرح موجودہ دور میں جن کا نام لیا جاتا ہے، میں ابھی کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی کے دور میں جن کا نام لیا جاتا ہے، جیسے دنیا میں اگر فتویٰ کی بات ہو تو شیخ ابن باز کا نام آئے گا، فتویٰ کی بات ہو تو ابن عثیمین کا نام آئے گا. تو شیخ ابن باز بھی اس کے قائل تھے کہ زیورات میں زکوٰۃ دی جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے اکابرین جن کا نام لیتے تھے، علامہ صنعانی، غالباً صنعانی کا بھی یہی موقف تھا کہ زکوٰۃ دی جائے گی زیورات میں زکوٰۃ، ان کا بھی یہی موقف تھا کہ زکوٰۃ دی جائے گی زیورات میں. اگر کسی کے پاس تو کئی ایک، اس کے علاوہ متقدمین میں علامہ ابن حزم اور دوسرے کئی علماء ہیں، بلکہ امام شافعی کا یہ موقف ہے، امام احمد کا یہ ایک قول ہے کہ زکوٰۃ دی جائے گی. تو یہ کہنا کہ یہ کسی کا قول نہیں ہے، اور یہ یعنی اس طرح کی ہلکی بات کر کے بات کو بے وزن کرنا، یہ درست موقف نہیں ہے. یہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ زیورات کے زکوٰۃ کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور اختلاف آج کا نہیں ہے، زمانے کا اختلاف ہے. لیکن علماء کی ایک معتدبی تعداد، یعنی ایک معتدبی ایسے علماء جن کو شمار کیا جا سکتا ہے، یعنی جن کا اعتبار کیا جائے گا، علماء کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اس طرف ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ دیا جائے گا جب وہ نصاب تک پہنچ جائے، چاہے وہ پہننے والا ہو یا پہننے والا نہ ہو. ایک بات میں یہاں پہ معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ زیورات میں زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، زیادہ تعداد ان میں ان لوگوں کی ہے جن کے پاس زیورات بہت زیادہ ہیں. تو میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ زیورات جب بہت زیادہ ہیں تو کیا وہ سارے زیورات مستعمل کی کیٹیگری میں آئیں گے؟ یعنی مثال کے طور پر کسی کے پاس 500 گرام سونا ہے، تو کیا 500 گرام سونا آپ کے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی عورتیں پہنتی ہیں، اس کو مستعمل کہا جائے گا؟ مستعمل کے لیے ایک معقول 50 گرام 100 گرام ایک معقول وزن جو بندی پہن سکتی ہے یا روز پہنتی ہے، ایک کان کی بالی ہو گئی، ہاتھ میں کچھ پہن لیا، ناک میں کچھ پہن لیا، یعنی جو معقول ہے. یہ 500 گرام سونا رکھ کے 1 کلو سونا رکھ کے اس کے بعد یہ کہ یہ مستعمل سونا ہے. یہ سونا کو تو علماء میں سے کسی نے بھی مستعمل نہیں کہا ہے. جن لوگوں نے مستعمل میں اختلاف بھی کیا ہے ان لوگوں نے اس سونا کو، اتنے وزن کو مستعمل نہیں قرار دیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے اتنے سونا کو مستعمل قرار دیا ہے جو عام طور سے معقول اور نارمل سماج میں عورتیں پہنتی ہیں، اتنے کو مستعمل سمجھ کے اس میں اختلاف کیا ہے. یہ 500 گرام اور 600 گرام والے سونے میں اختلاف نہیں کیا ہے. تو علماء کی رائے اور جو بڑے بڑے مفتیان کی، یہ الگ بات ہے کہ اس طرف بھی لوگ ہیں کہ مستعمل زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اکابرین تھے، میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوں جو ہمارے اکابرین تھے یا شیخ ابن باز وغیرہ، کہ ان کا جو فتویٰ تھا کہ زیورات میں مستعمل زیورات میں زکوٰۃ ہے. جو زکوٰۃ جس طرح، اور آج سے مجھے نہیں لگتا کہ آج سے 5 سال 10 سال پہلے تک ہمارے یہاں بھی کوئی اختلاف ہوتا تھا اس مسئلے میں. اکثر و بیشتر لوگ مطلب بغیر کسی سوال کی زکوٰۃ دیتے تھے زیورات میں. یہ ادھر 2-3 سالوں سے جب سے سوشل میڈیا کا حلہ ہوا ہے، سوشل میڈیا پر بعض لوگ ایک اسٹیج لگانے لیے ہیں جن کے علم کا کوئی اتا پتہ نہیں، 2-3 علماء کو اپنے ہائر کیے ہوئے ہیں جو ان کے حساب سے باتیں کرتے ہیں، ٹی وی لگا دیے ہیں، اس پر چل رہی ہے اور وہ ان کی طرف اشارہ کر کے ان کے فتوے کو نشر کر رہے ہیں. دیکھیے علماء کا فتویٰ اپنی جگہ پر ہے، اس فتویٰ کا مالہ وما علیہ ساری باتیں پڑھنا پڑتا ہے. کسی کے فتویٰ سے استفادہ کرنے کے لیے بھی بہت پڑھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ اس کی ایک لائن لیا اور لے کر بیان کرنا شروع کر دیے. آپ نے اس کی جب ایک لائن پڑھی ہے تو آگے پیچھے کی 20 لائن اور پڑھیے، تب ساری باتیں سمجھ میں آئے گی. یہ آسان چیز نہیں کہ آپ نے ایک لائن پڑھا اور پڑھ کے بیان کرنا شروع کر دیا کہ فلانے نے یہ کہا ہے. بلکہ اگر اس آدھے گھنٹے کی تقریر کا بھی اگر آپ
دو چار جملہ نقل کرے باہر تو بہت ساری باتیں بے ربط ہوگی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور بہت ساری باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کی الٹی ہوگی. تو اسی طرح کتابوں کا اور علماء کا اور فتاوے کا بھی مسئلہ ہے کہ آدمی نے ایک بات سن لی یا کسی نے ایک بات کسی کی نقل کر دی کہ علامہ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے آگے اور پیچھے کیا کہا ہے ساری باتیں. تو یہ مسئلہ یہ کہ آپ ایسے مسائل میں اپنے ان علماء پر زیادہ اعتماد کیجیے جو آپ کے بیچ میں ہیں، جو جس سے آپ، میں یہ نہیں کہتا مجھ سے، بلکہ جو آپ کے بیچ میں ہیں، جن کو آپ معتبر سمجھتے ہیں. اگر انہوں نے رائے دی ہے، اگر آپ نے ان سے پوچھا ہے دلائل کی روشنی میں، آپ ان کے بات سے مطمئن ہیں، تو آپ انہی کی باتوں کو مانیے. اور یہ میں پھر ذکر کرتا چلوں کہ جو ہمارے اکابرین علماء تھے پرانے، ان کا یہی موقف تھا. عام طور سے کچھ لوگ اس سے الگ تھے، لیکن عام طور سے لوگوں کا موقف یہی تھا کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے، زیورات میں زکوٰۃ ہے، چاہے وہ مستعملی کیوں نہ ہو، وہ مستعملی کیوں نہ ہو. یہ کوئی تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ درس ہے، ایک نشست ہے تاکہ ہم سب سیکھ سکیں. تو سب سے پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، تطہیر، صفائی، پاکیزگی. اس کے بعد زکوٰۃ فرض کس کے اوپر ہے؟ زکوٰۃ اس مسلمان کے اوپر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، اس کے ملکیت میں مال ہو، اور اس کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ عاقل و بالغ ہو، بلکہ اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی عقلی حساب سے صحیح نہیں ہے، اس کا مال ہے اور کوئی اس کی کفالت کر رہا ہے، تب بھی وہ زکوٰۃ نکالے گا. اس کے بعد پھر جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کی کئی ایک وعیدیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی. اور تو جو لوگ زکوٰۃ دینے سے گریز کرتے ہیں یا اس کو پورا نکالتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ پورا کیلکولیشن کے ساتھ نصاب کے تحت نکالنا. یہ زکوٰۃ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو یہ دے دیا، کسی کو ایسے دے دیا، بلکہ زکوٰۃ جو کچھ ہے سب آپ کاؤنٹ کریں اور اس کے بعد جوڑ کر جتنی بنتی ہے اتنی نکالیں. تو اس کا نصاب کیا ہے، اس پر وعید کیا ہے، یہ باتیں بتائی گئی. اور یہ بھی بتلایا گیا کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اور جب حاکم وقت لے گا تو وہ اس کے زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ ساتھ آدھا مال مزید لے لے گا، آدھا مال مزید لے گا، جو صحیح بخاری کی روایت میں اس بات کا ذکر ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے یہ بھی بیان کیا گیا کہ کیش پر، سونا چاندی، مویشی یعنی جو جانور ہے، دفینہ یعنی خزانہ جو زمین میں مل جائے، اس طرح کی چیزیں. اسی طرح یہ بات بیان کی گئی کہ زکوٰۃ کے لیے شرط میں ایک شرط یہ ہے کہ ایک سال گزرے، اور ایک سال گزرنے کی نوعیت کیا ہے وہ بھی واضح کیا گیا. اس کے بعد جو بات یہ آئی کہ سونے اور چاندی کا زکوٰۃ. تو سونے اور چاندی کے ایک تو یہ کہ سونا اور چاندی زیورات کی شکل میں، ایک یہ کہ سونا اور چاندی زیورات کے علاوہ باقی چیزوں کی شکل میں. آپ کے پاس سکہ ہے تو ان ساری چیزوں میں تو زکوٰۃ ہے ہی ہے. تو یہ ساری باتیں بیان کی گئی. ایک آخری بات میں اس میں ایڈ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جب یہ سونے اور چاندی کے نصاب کی بات ہو گئی، سونے اور چاندی کے زیورات کی بات ہو گئی، اس میں زکوٰۃ ہے. لیکن سونے اور چاندی کے علاوہ کوئی بھی قیمتی چیز کا آپ کے پاس جو ہے زیورات ہے، جیسے ہیرے جواہرات، اگر اس کا آپ کے پاس زیور ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں. اگر وہ استعمال کے غرض سے ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اگر تجارت کے غرض سے تب اس میں زکوٰۃ ہے. اگر ہیرے کا کوئی زیور ہے اور وہ استعمال کے پرپس سے، استعمال کے مقصد سے بندہ نے بندی کو گفٹ کیا ہے یا اس کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہی علماء کی راجح رائے ہے، شیخ ابن باز وغیرہ کا اور دوسرے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ ان سارے قیمتی پتھروں میں، ان سارے قیمتی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں. اس سلسلے کی باتیں باقی ہیں جو انشاءاللہ آگے درسوں میں بیان کی جائے گی. اگلا درس اتنا لمبا پھر نہیں ہوگا، وہ معمول کے مطابق 15 منٹ 16 منٹ اتنا ہی ہوگا. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ تو ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہاں، حق کو سیکھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ماہ رمضان میں ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں بارے اللہ تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے. صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان کے ساری عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.